رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا هدانا الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. सफ़ा नंबर 502 25वां पारा सूरतुल जासिया की आयत नंबर 26 तक हमारा सबक मुकम्मल हो चुका है और आयत नंबर 27 से इंशाअल्लाह आज हमारे सबक का आगाज होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द वयौम तक़ूमुस साअतु यौमइज़िन यख़्सरुल मुब्तिलून। وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون.
فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. گزشتہ آیات میں اللہ رب العزت نے ان ملحد اور دہریہ قسم کے لوگوں کا بطلان فرمایا جو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ دنیا کی زندگی ہی ہے اور ہم یہاں پر جیتے اور مرتے ہیں اور ہمارا مرنا سوائے ایک نیچرل پروسیس کے اور کچھ نہیں. اللہ نے فرمایا ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں اور یہ صرف اپنے گمان پال رہے ہیں. اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر تم سچے ہو تو ہمارے آباء و اجداد کو زندہ کر لاؤ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ فرمائیے اللہ ہی ہے جو تمہیں زندہ کرتا ہے اور موت سے ہمکنار کرتا ہے اور پھر وہ سب کے سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرے گا کہ جس کے وقوع پذیر ہونے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے. اب فرمایا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قیامت قائم ہوگی، يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن باطل پر اڑے ہوئے لوگ، بطلان کرنے والے لوگ خسارے میں ہوں گے. وَتَرَى كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةٍ، اور آپ دیکھیں گے ہر گروہ کو، ہر قوم کو کہ وہ گھٹنوں کے بل پڑی ہوئی ہے. كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَى إِلَى كِتَابِهَا، ہر امت کو اس کے نامہ اعمال کی طرف پکارا جائے گا. اليوم تجزون ما کنتم تعملون، آج تم بدلہ دیے جاؤ گے اس چیز کا جو تم عمل کرتے رہے. ھذا کتابنا، یہ ہے ہماری کتاب، ینطق علیکم بالحق، جو تم پر حق سے بولتی ہے. انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، یقیناً ہم لکھ رہے تھے جو کچھ تم عمل کر رہے تھے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو بس وہ لوگ جنہوں نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، تو بس ان کا رب انہیں داخل کرے گا اس اپنی رحمتوں میں. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ، اور یہی ہے واضح بین کامیابی. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے رہے، أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ، کیا تمہارے اوپر میری آیات تلاوت نہیں کی جاتی تھی. فاستکبرتم، تو بس تم نے تکبر کیا. وکنتم قوما مجرمین، اور ہو گئے تم مجرم قوم میں سے. اب فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا فیصلہ فرما دینا ہے. آج دنیا کے اندر جو بڑے بڑے دعوے کرتا ہے اور اللہ رب العزت کی آیات کا انکار کرتا ہے، اس کے سامنے قیامت کے دن ہر چیز واضح ہو جائے گی. اس لیے کہ اللہ رب العزت کے لیے قیامت کے دن کو قائم کرنا اور انسانوں کو وہاں جمع کرنا ذرا برابر بھی مشکل نہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت ہی اللہ کی ہے. جس اللہ نے آسمان و زمین کا یہ نظام پیدا کیا ہے اور اس اتنی بڑی کائنات کے اندر جو زمین ہے جو ایک ذرے کے برابر بھی نہیں ہے، اس سے بھی چھوٹی ہے، کیا اس زمین کے اندر موجود چند حقیر سی مخلوقوں کو جن کو اللہ نے عدم سے وجود میں لایا ہے دوبارہ پیدا کر دینا اس کے لیے مشکل ہے؟ نہیں، اس کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت وہ ان کا نظام چلا رہا ہے.
تو اس دن خسارے میں صرف وہی لوگ ہوں گے جو بطلان کرتے رہے اور باطل پر اڑے رہے۔ اب قیامت کے دن کی ہولناکی اور سختی اتنی ہوگی کہ گروہ در گروہ لوگ جمع کیے جائیں گے۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم۔ سورہ زلزال میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دن لوگ گروہ در گروہ کر دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا قیامت کے دن انسان اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا تھا، المرء مع من احب۔ تو بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو انبیاء کے ساتھ محبت کرنے کی وجہ سے ان کے قریب کھڑے ہوں گے، صحابہ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے قریب کھڑے ہوں گے، اللہ کے اولیاء سے محبت کرنے کی وجہ سے ان کے قریب کھڑے ہوں گے، اور بہت سے ایسے بھی ہوں گے جن کے آئیڈیل فرعون، قارون، حامان، شداد اور اس قسم کے بڑے بڑے اللہ کے مجرم تھے، بڑے بڑے فلم سٹار تھے، اللہ کی نافرمانیاں کرنے والے، دنیا کے اندر فساد پھیلانے والے لوگ تھے، وہ انہی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کرنے والے ہیں، ان کا حشر فرعون، قارون اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ تو ہر کوئی علیحدہ علیحدہ گروہوں کے اندر ہوگا، اس لیے یہاں پر کہا امت، کہ ہر کوئی گروہ اپنے اپنے اعمال کو دیکھنے کے لیے علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اب وہاں پر فرمایا کل امت جاثیہ، ہر گروہ گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہو۔ انسان کے اوپر جب بہت زیادہ پریشانی آ جائے تو بسا اوقات اس کے لیے پاؤں پر کھڑا رہنا محال ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ وہ تلوار نکال کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ جو یہ کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں، اور پھر کہنے لگے کہ اللہ کے رسول اسی طرح کچھ اللہ سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پر گئے تھے اور کچھ دن وہاں گزار کر آپ واپس آ جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ملی، آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، پوری طویل حدیث آپ جانتے ہیں، اور اس کے بعد آ کر خطاب کیا، اور جب آیت مبارکہ پڑھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف اور صرف اللہ کے نبی اور رسول ہیں اور کچھ نہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ سے پہلے بھی آنے والے رسول جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر پھر جاؤ؟ یہ وہ وقت تھا جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلی دفعہ حقیقت میں ریئلائز ہوا کہ واقعتاً اللہ کے رسول فوت ہو، دنیاوی ہمارا ان کے ساتھ جو ساتھ تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس وقت ایسے غم نے گھیرا کہ عمر فاروق کہتے ہیں میرے لیے اپنے پیروں پر کھڑا رہنا ممکن نہیں رہا، اور میں ایسے پیر گھٹنوں کے بل زمین پر گر گیا، اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیا مبارکہ آج پہلی مرتبہ نازل ہوئی، حالانکہ پہلے بھی اس کو پڑھتے تھے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حفاظ صحابہ میں سے تھے، لیکن بسا اوقات انسان پر کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑا رہنا ممکن نہیں رہتا۔ یہ قیامت کی دن کی ہولناکی ہے کہ گروہ در گروہ انسان اپنے پیروں پر کھڑے نہیں رہ سکیں، اس طرح کی حالت ہو جائے گی کہ ہر کوئی گھٹنوں کے بل پڑا ہوا ہو، اور اس وقت کل امت تدعی الی کتابہا، ہر گروہ کو اس کی کتاب کی طرف، نامہ اعمال کی طرف پکارا جائے گا۔ معلوم ہے نامہ اعمال تقسیم ہونے شروع ہوں گے، بعض لوگوں کو دائیں ہاتھ میں ملیں گے اور بعض کو بائیں ہاتھ میں ملیں گے۔ تو اس موقع پر تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں آج صرف اس چیز کا بدلہ ملنے والا ہے جو تم عمل کر کے آئے، ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، ذرا برابر نیکی بھی کی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، ذرا برابر برائی کی ہے اس کو بھی دیکھنا ہے۔ اب فرمایا ھذا کتابنا ينطق علیکم بالحق، یہ وہ کتاب ہے جو ہم نے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی، جو آج صرف مبنی بر حق بات کرے گی۔ اس کے اندر سارے وہ دلائل موجود ہیں جو حقیقت پر مبنی ہیں، نہ کمی ہے نہ بیشی ہے، ہر چیز پوری پوری لکھ دی گئی ہے۔
اسی لیے قرآن دوسری جگہ کہتا ہے جب مجرم اس کو دیکھیں گے تو ساتھ کیا کہیں گے؟ ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو آج کیا ہو گیا، اس نے کوئی چھوٹی بڑی بات چھوڑی ہی نہیں جس کو اس نے اپنے گھیرے میں نہ لے لیا ہو، اس کو لکھ نہ دیا گیا ہو یہاں پہ۔ تو فرمایا انا کنا نستنسخ ما کنتم تعملون، تم تو کرتے ہوئے نہیں سوچتے تھے کہ کوئی نوٹ کر رہا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے ہر بات نوٹ ہو رہی تھی، ہر بات لکھی جا رہی تھی۔ کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، کرامن کاتبین دو فرشتے موجود ہیں دائیں اور بائیں، اور انسان کا ہر عمل وہ نوٹ کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز جو ہے سمجھ لیں، کتاب تو پڑھی جاتی ہے، یہاں پر فرمایا ھذا کتابنا ینطق، یہ کتاب بولے گی، یہ کتاب ہے جو آج تم پر بولے گی، تمہارے سامنے جو جو تم نے کیا تھا وہ سب بول کر بتائے گی۔ تو آج ہم یہ بات اچھے طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کتابیں کیسے بولتی ہیں۔ ہماری ٹیبلٹس اور اس کے اندر موجود جو سافٹ ویئرز ہیں جو ہماری لکھی ہوئی بات کو پڑھتے ہیں خود، وہ ہمیں بڑی آسانی سے سمجھا سکتے ہیں کہ کتاب کیسے بولتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے انسان کے نامہ اعمال کو بولنے کی صلاحیت بھی دے رکھی ہوگی۔ اب یہ ایک چیز ہے جس سے انسان کو بڑا خوف آنا چاہیے۔ بسا اوقات انسان کوئی چیز لکھی ہوئی پڑھ رہا ہوتا ہے اور وہ معاملہ سے اس تک رہ جاتا ہے تو اس کی عزت بچی رہتی ہے۔ اگر کوئی ایسی چیز آپ پڑھ رہے ہو جس میں کچھ کرتوت لکھے ہوئے ہیں آپ کے اور وہ اونچی اونچی پڑھنی پڑ جائے تو کیسا؟ تو انسان نہیں پڑھتا، اور وہ چیز خود بول بول کر بیان کرنا شروع کر دے تو پھر کیا ہوگا؟ تو مختلف جگہوں پر قرآن مجید نے مجرموں کے جو احوال بیان کیے ہیں ان میں اس بات کو واضح کیا ہے کہ وہ اپنی زبانوں سے اپنے کرتوت بیان نہیں کر سکیں گے، اتنے بھیانک ہوں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ ایک موقع تو یہ ہے کہ ان کی زبانوں پر تالے ہیں اور ہاتھ اور پاؤں بول رہے ہیں کہ کیا کر کے آئے۔ دوسری جگہ زمین جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان دینی ہے اور اس نے اپنے اوپر ہونے والے ہر عمل کی گواہی دینی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن باقاعدہ ایک زبان دینی ہے جس طرح ہماری زبان، اور یہ زمین بھی گواہ ہے انسان کے ہر عمل کی۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو نماز جو ہے وہ مختلف جگہوں پر پڑھنے کا حکم دیا۔ اس کی حکمت محدثین کرام نے یہی بیان کی کہ جتنے زیادہ مختلف جگہوں پر انسان کے سجدے پڑے ہوئے ہوں اتنی زیادہ جگہ زمین کی اس بات کی گواہ ہو کہ اللہ اس نے میرے اوپر یہاں پر بھی تیری عبادت کی تھی۔ اس لیے جب نئی جگہ پر جانے کا موقع ملے کوشش کریں نوافل ادا کر لیا کریں، اگر فرض نماز کا موقع نہیں بھی ہے تب بھی نفل ضرور پڑھا کریں، کہ تاکہ جتنی جگہ ہیں وہاں پر آپ کی اچھے اعمال کی گواہی یہ زمین بھی دے۔ اور اسی طرح انسان کا یہ نامہ اعمال خاص طور پر مجرموں کا ایسا ہوگا جس کو وہ پڑھ کر سنا نہیں سکیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اقرأ کتابک، اقرأ کتابک، آج پڑھو اپنی کتاب کو پڑھو۔ یہ اقرأ کا مطلب صرف ذاتی پڑھنا نہیں ہے، اعلانیہ پڑھو۔ اور انسان کے اگر کرتوت آگے لکھے ہوئے اسے تو وہ اعلانیہ پڑھے گا، تو پھر یہ کتاب بولے گی کہ اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے۔ تو ینطق علیکم بالحق فاما الذین آمنوا، تو اب جو ایمان لائے تھے اللہ نے اور عمل صالح کر کے آئے تھے اللہ نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کر دینا۔ یہاں پر سمجھ لیجئے یہ رحمت، اس سے مراد اللہ رب العزت کا فضل اور احسان کے ساتھ جنت کا مل جانا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ کوئی بھی شخص جنت میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہو۔ آپ سے پوچھا کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ بھی؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکوں گا جب تک کہ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو۔ اور اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص جس کو اللہ تعالیٰ بہت نیکیوں کی وجہ سے جب یہ حکم دیں گے کہ میری رحمت سے جنت میں داخل ہو جاؤ تو رک جائے گا، کہ اللہ ساری زندگی آپ کی عبادت کی، ایک ذرا نافرمانی نہیں کی، آج بھی آپ کی رحمت کی عوض نہیں، آج اپنے عمل کے بل بوتے پہ جنت میں جاؤں گا۔ اس کو کافی دفعہ کہا جائے گا، وہ اسی طرح کہے گا کہ نہیں میں اپنے عمل کے بل بوتے پر جاؤں۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک پلڑے میں رکھو، اور ایک آنکھ کی، دونوں آنکھوں کی نہیں، صرف ایک آنکھ کی بصارت کی جو اللہ نے اس کو صفت دی تھی
جو نعمت دی تھی اسے دوسرے پلڑے میں رکھو. ساری زندگی کی عبادت ایک آنکھ کی بصارت کی نعمت کی کا شکر ادا نہیں کر پائے گی. تو کہاں انسان کا باقی پورا جسم اور پھر جسم سے باہر نکل کے ارد گرد دنیا کے اندر موجود نعمتیں اور ایمان کی نعمتیں اور فضل اور احسان اور نیکی کی توفیق. اس سب کے اوپر انسان جو کر سکتا ہے وہ صرف یہی ہے کہ اپنے آپ کو اللہ رب العزت کی رحمت کا مستحق بنا لے. حق نہیں ادا کر سکتے ہم. کل جو ہم بات کر رہے تھے نا, حق نہیں ہم ادا کر سکتے. بھائی نے سوال پوچھا تھا کہ یہ کیسے پتا چلے گا کہ نیکی قبول ہو رہی ہے. تو میں نے تو کہا تھا اس چکر میں مت پڑے کہ قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اس لیے کہ جب اللہ نے آپ کو اخلاص کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے دی تو قبول اس نے کرنی ہے انشاءاللہ, ورنہ کتنوں کو توفیق ہی نہیں. ہم جتنی مرضی حاصل کر لیں کیا اللہ کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ کا حق نہیں ادا کر سکتے. اس لیے اللہ نے اتنا ہی مطالبہ کیا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم, جتنی تم میں استطاعت ہے اتنا اللہ سے ڈرو. تو اس کے مطابق لگے رہیں, ٹوٹی پھوٹی جیسی کر سکتے ہیں اس کو بہتر ضرور کریں. اپنے آپ کو مطمئن نہ کر لیں اس بات پہ. میں نے 2 جمعے پہلے غالباً پورا جمعہ ہم نے اس موضوع پر پڑھا تھا کہ رک نہ جائے کریں نیکی کے کام میں ایک لیول پر پہنچ کے کہ بس اب میرے لیے کافی ہو گیا, اس سے اوپر کی نیکی مجھے نہیں کرنی چاہیے. نیکی میں آگے بڑھتا چلا رہنا چاہیے, اپنی طرف سے بہتر کرنے کی کوشش کریں. لیکن ہم جتنی مرضی بھی بہتر کر لیں اللہ کا حق تو نہیں ادا کر سکتے. تو یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے جو اللہ رب العزت ہمیں اپنی جنت میں داخل فرما دے, اپنی رحمت سے ہم کنار کر دے. اس لیے اللہ تعالیٰ سے اللہ کی رحمت کا مسلسل سوال کرنا چاہیے. اللہم انا نسألک من فضلک ورحمتک. اللہ کے رسول یہ دعا مانگا کرتے تھے فإنہ لا یملکھا الا انت. اللہ میں آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کے جیسا فضل اور آپ کی جیسی رحمت کا مالک کوئی بھی نہیں ہے, کوئی اور نہیں ہے. اس لیے انسان پر اللہ کا فضل اور رحمت ہو جائے اس کی دنیا بھی بہترین ہو جاتی ہے, آخرت بھی بہترین ہو جاتی ہے. بڑی جامع دعا ہے. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک فإنہ لا یملکھا الا انت. اس کو بھی کثرت کے ساتھ پڑھا کریں. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ذالک هو الفوز المبین. یہ ہے حقیقی کامیابی, یہ ہے بین کامیابی. دیکھیں ایک کامیابی ہوتی ہے انسان کامیاب ہو گیا, دوسروں کو پتہ ہی نہیں ہے کامیاب ہو گیا. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں آپ کو پتہ ہے میں کامیاب ہو گیا ہوں لیکن آپ کسی کو پتہ نہیں چلتا. فوز المبین وہ ہوتی ہے جہاں اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ کامیاب ہو گیا. تو حشر کے میدان میں آدم علیہ السلام سے لے کر انسان آخری انسان تک سب موجود ہوں اور وہاں پر اعلان ہو کہ یہ جنت میں جایا, تو یہ ہے نا فوز المبین. یہ ہے حقیقی کامیابی. اور یہ وہ کامیابی ہے جو ایسی بین کامیابی ہے جس کے بعد کوئی خسارہ نہیں, جس کے بعد کوئی نقصان نہیں. جب جنت میں داخل ہو گئے تو اس کے بعد آپ کوئی ڈر خوف نہیں رہا کہ یہ چھین جائے گی. میں نے ایک ریکارڈ بنا لیا, ورلڈ ریکارڈ بنا لیا, ڈر کا تو ہے نا اس کو کوئی توڑے گا, اور ہر ریکارڈ کو کوئی توڑ دیتا ہے. لیکن جنت میں جانے کے بعد یہ دھڑکا نہیں. ذالک هو الفوز المبین. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ, کیا تمہارے اوپر میری آیات تلاوت کی جاتی تھی. یہاں پر مفسرین نے کہا ہے کہ ایک چھوٹا سا جملہ محذوف ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, جن لوگوں نے کفر کیا, چونکہ اوپر آیا نا فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ, جن نے ایمان کیا اور نیک عمل کیا ان کو اللہ اپنی رحمت میں داخل کرے گا. تو یہاں پر اس کو محذوف کر دیا. عربی کا جو ایک قاعدہ جو ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں کہ بات جب سمجھ آ رہی ہوتی ہے تو بہت ساری بات جو ہے عربی کا ایک کمال یہ ہے, اعجاز یہ ہے کہ وہ بات محذوف کر دی جاتی ہے, نہ بھی کہی جائے تب بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ کہہ دی گئی ہے. وہ کیا ہے, فَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا, ان کے مقابلے میں, کیونکہ اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے کے مقابلے میں کہا ہے نا, تو ان کے مقابلے میں پھر یہ ہے اللہ ان کو جہنم میں داخل کرے گا اور وہاں ان سے پوچھے گا, وہاں پوچھے گا. اب یہ جہنم میں داخل کرنا یہ یہاں کہا نہیں گیا لیکن انڈرسٹوڈ ہو گیا کہ چونکہ اوپر جنت میں گئے ہیں تو یہ جہنم میں ہیں. افلم تکن آیاتی تتلی علیکم, کیا تم پر میری آیات تلاوت نہیں کی گئی. تو نتیجہ کیا تھا, کی گئی. جواب تو یہی ہے لیکن اب جواب دینے کے قابل نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ فرمایا فاستکبرتم, تم نے تکبر کیا. اور وہ تکبر پیچھے بیان ہوا ہے کہ ان کا تکبر کیا تھا کہ بار بار سمجھانے کے باوجود کہتے تھے ہم نہیں مانتے. اور ہم کیوں مانیں, ہماری مرضی ہے, انسان آزاد ہے, یہ ہیومن رائٹس کے خلاف ہے, یہ آزادی اظہار کے خلاف ہے, یہ پابندیاں اور حدود ہم کیوں مانیں, یہ ظالمانہ جو ہے سزائیں ہیں. یہ سارے نعرے لگانے والے فاستکبرتم, تم نے تکبر کیا, وکنتم قوم مجرمین, اور ہو گئے تم مجرموں میں سے. تو آج تمہارے ساتھ مجرموں والا سلوک ہی ہوگا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہے.
اور مومن کے لیے آخرت میں جنت ہے اور کافر کے لیے قید خانہ ہے، تو وہاں ان کے ساتھ مجرموں والا سلوک ہونا ہے۔ تو ساری زندگی آگے ایک طویل نہ ختم ہونے والا سلسلہ، اس میں انسان کو قید میں اور سعودیں برداشت کرنی پڑے، کتنا گھاٹے کا سودا۔ چند لمحات کی خاطر انسان ہمیشہ کے لیے گھاٹے کا سودا خرید لے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کوئی نہیں۔ اسی لیے بارہا یہ بات کہی جاتی ہے، شروع میں بھی اس سورت کے شروع میں اللہ نے فرمایا تھا آیات لقوم یعقلون، یہ آیات ہیں، نشانیاں ہیں عقل رکھنے والی قوم کے لیے۔ تو جو اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتا ہے وہ ہے بے وقوف اور بد عقلا ہے، چاہے کتنی مرضی ڈگریاں اپنے اوپر لاد کر پھرتا پڑتا ہو، کتنا مرضی اپنے آپ کو دانشور سمجھتا ہو، اللہ کی پہچان نہیں ہوئی، اس دنیا کی حقیقت نہیں سمجھی، ہے بے وقوف۔ تو یہ بے وقوفی ہے، اللہ تعالیٰ اس بے وقوفی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک۔